الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور معزز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہم کو اپنے مبارک گھر میں اپنے مبارک دین کی نسبت سے جمع فرمائے۔ ہمارا اور آپ کا مل جل کر بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا دین کی نسبت کی بنیاد پر ہے، اس دین کی نسبت کی بنیاد پر ہے جس پر عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے دونوں جہاں کی کامیابی کا وعدہ ہے اور عمل نہ کرنے پر دونوں جہاں کی ناکامی ہے۔ اس دین کی نسبت کی بنیاد پر ہے جس پر عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے دونوں جہاں میں چین و سکون کا وعدہ ہے اور عمل نہ کرنے پر بے چینی اور بے سکونی ہے۔ دین نام ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا۔ جو شخص بھی اس بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، اگرچہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ دیہات کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ قریے کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ بے حیثیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن دین کی نسبت کی بنیاد پر اللہ اسے دونوں جہاں میں باحیثیت بنا کر بتائیں گے۔ دین ایک ایسی چیز ہے جو بے حیثیت کو باحیثیت بناتا ہے۔ دین ایک ایسی چیز ہے جو بے عزت کو باعزت بناتا ہے۔ دین ایک ایسی چیز ہے جو بے چینی اور بے سکونی کو چین و سکون میں بدل دیتا ہے۔ دین ایک ایسی چیز ہے جو ناکامی کو کامیابی سے بدل دیتا ہے۔ دین نام ہے ایسی چیز کا جو انسان کی زندگی میں خیر و برکت لائے۔ دین نام ہے ایسی چیز کا جو انسان کی زندگی میں کامیابی لائے۔ دین نام ہے ایسی چیز کا جو انسان کو اس جہاں میں بھی عزت دلائے اور آخرت میں بھی عزت دلائے۔ دین نام ہے ایسی چیز کا جو انسان کو اس دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی مہیا کرائے اور آخرت کی نا ختم ہونے والی زندگی میں بھی چین و سکون میسر کرائے۔ اسی دین کی نسبت کی بنیاد پر اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے شروع فرما کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ختم فرمایا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن جو نبوت کا کام تھا ختم نبوت کے طفیل میں اللہ نے اس امت محمدیہ کو عنایت فرمایا۔ کار نبوت
دروازہ نبوت تو بند ہو چکا ہے لیکن کار نبوت باقی ہے، نبوت والا کام باقی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، یہ ہر ایمان والے کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ آدمی کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھا جائے گا کہ وہ اچھی باتوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، بری باتوں سے رکتا ہے یا نہیں رکتا ہے، یا بری باتوں کے کرنے سے، برے اعمال کے کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے یا نہیں روکتا ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو ایمان والا ہے۔ ایمان والا ہے بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان اس کے اندر زندہ ہے، ایمان اس کے اندر باقی ہے، اور جس کے اندر ایمان باقی ہوتا ہے، جس کا ایمان زندہ ہوتا ہے، نہ وہ برے کام کرتا ہے نہ برے کام کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، اس کی طبیعت گوارا نہیں کرتی ہو۔ آدمی بولتا نہیں ہے، کوئی آدمی اگر سمجھدار ہو، با اخلاق ہو، اصول پسند ہو تو کیا بولتا؟ بے اصولی برداشت نہیں ہوتا ہمارے سے، بولتا غلط کام برداشت نہیں ہوتا ہمارے سے، بولتا دوسرے برداشت کرتے ہوں گے، ہم نے برداشت کرتے، ہماری آنکھوں کو دیکھے نہیں جاتا، بولتا آدمی۔ تو میرے عزیزو، غلط بات کو برداشت کرنا ہی انسانیت ہے، اچھی بات کو تو ہر کوئی برداشت کرتا ہے، لیکن شریعت کے خلاف اگر کام ہو رہا ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہو، تو میری جتنی استطاعت ہے اتنی استطاعت کے بقدر سامنے والے کو روکنا ہے۔ روک نہیں سکتے تو کم از کم دل میں تو برا سمجھنا ہے کہ بھئی دیکھو یہ برا کر رہا، بولے دل میں بھی اگر برا ہونے کا احساس نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا۔ کیا ختم ہو گیا؟ ایمان میرے اندر زندہ ہے، ایمان میرے اندر باقی ہے یا نہیں، یہ چیک کرنے کا ایک آلہ اللہ نے دیا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھو یہ غلط کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور غلط کام کرتے ہوئے کو دیکھ کر روکتا ہے یا چپ بیٹھتا ہے، یا کم از کم اس کو غلط سمجھتا ہے۔ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے، اور کوئی کام ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے، فوراً روک دیتے تھے، فوراً۔ ایک صحابی کے بارے میں بات ملتی ہے کہ عید کی نماز کے دن، عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے ہمارے پاس، فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، تو عید کی نماز سے پہلے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو روکا کہ دیکھو۔ روکنے پر وہ سامنے والا آدمی کہنے لگا کہ جناب میں جانتا ہوں اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیں گے، نماز پڑھنا تو نیکی کا کام ہے، ارے نماز پڑھنا گناہ کا کام ہے؟ نہیں، نیک کام ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے۔ اس آدمی نے کیا کہا کہ جناب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیں گے۔ ان صحابی نے فرمایا ہاں اللہ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کرنے پر عذاب دیں گے، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ عبادات میں وہی طریقے، اسی طریقے کا اعتبار ہے جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہو، جو آپ سے ثابت ہے اسی کے مطابق کرنا ہے، اپنا دماغ میں سمجھ میں آئے سر کا نہیں کرنا ہے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز نہیں ہے، نفل نہیں ہے، سنت نہیں ہے مغرب سے پہلے۔ اب کوئی آدمی آ کے مغرب سے پہلے نماز پڑھ رہا، بولے 2 رکعت سنت پڑھیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے، نفل پڑھنا تو ثواب ہے۔ تو میرے عزیزو، نماز پڑھنے پر ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا یہ الگ بات ہے، یہ الگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کرنے پر تو اسے ضرور عذاب ملے گا، ضرور گناہ ہوگا۔ اس لیے دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا،
دل مانے تو بھی چلنا ہے، نہیں مانے تو بھی چلنا ہے، سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے، بہرحال کرنا ہے۔ دین ایک ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی بے عزت نہیں ہوتا، کبھی بے چینی اور بے سکونی کی زندگی نہیں گزارتا۔ سب سے پہلے اللہ پاک اسے چین و سکون کی زندگی مہیا کراتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی اس عظیم اور مبارک محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان کامیاب، باعزت اور چین و سکون کی زندگی گزارے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کو اپنی زندگی میں لائے۔ میں بولوں گا نہیں بھائی ہم کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں کامیاب ہونے کا، دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہم عزت دار بننے کا، دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہم چین و سکون لانے کا، تو میرے عزیزوں دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں ہے، دوسرا راستہ ہے ہی نہیں ہے، دوسرا آپشن ہے ہی نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس آپشن، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا آپشن اگر استعمال بھی کرے تو سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ دین مجھے اور آپ کو کامیاب کرانے کے لیے، عزت دار بنانے کے لیے، چین و سکون کی زندگی میسر کرانے کے لیے آیا ہے۔ میں کروں گا مجھے کامیابی ملے گی، عزت ملے گی، چین و سکون ملے گا، نہیں کروں گا ہمیشہ کی ناکامی، ہمیشہ کی بے عزتی، ہمیشہ کی بے چینی اور بے سکونی میرا مقدر بنے گی۔ رہی بات دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کے رشتہ دار، دنیا کی آرام اور آسائش کی چیزیں، یہ سب وقتی ہے، ٹیمپروری ہے۔ ان سب سے کامیابی جو ملتی ہے وہ وقتی ملتی ہے، ہمیشہ کی نہیں ملتی۔ عزت جو ملتی ہے وقتی ملتی ہے، ہمیشہ کی نہیں ملتی۔ چین و سکون جو ملتا ہے وہ وقتی ملتا ہے، ہمیشہ کا نہیں ملتا۔ مال و دولت کے انبار لگا لیں آپ، پہاڑ کی طرح سونا جما لیں، پھر بھی ناکامی مقدر ہے، پھر بھی بے عزتی مقدر ہے، پھر بھی بے چینی اور بے سکونی ہمارا مقدر ہے۔ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بڑے بڑے ظالم جابر، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے مال و دولت و انسان دنیا میں آ کر گئے، ان کی ہسٹری ہمارے سامنے پڑھ کر دیکھیں۔ اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہیں، جنگ و جو و فورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے۔ رہے رشتہ دار جن کو اپنا کہتا ہے کب وہ تیرے ساتھی ہے، جن کو اپنا کہتا ہے کب وہ تیرے ساتھی ہے۔ دنیا میں سوائے اللہ کے اور کوئی اپنا نہیں ہے۔ دنیا میں سوائے اللہ کے اور کوئی حقیقی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ایک فائدہ ہے، اسی لیے محبت کرتا ہے۔ وہ فائدہ ختم ہو جائے تو محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جن کو اپنا کہتا ہے کب وہ تیرے ساتھی ہیں، قبر ہے تیری منزل اور یہ براتی ہے۔ اپنے کیا ہیں؟ ساتھی نہیں ہے، وہ براتی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ جن کو اپنا کہتا ہے کب یہ تیرے ساتھی ہے، قبر ہے تیری منزل اور یہ براتی ہے، لا کے قبر میں تجھ کو پرتپاک ڈالیں گے۔ آہستہ لاؤ بھائی، آہستہ لاؤ، آہستہ بھائی، آہستہ آہستہ ڈالتے رہو۔ دیکھ کے پکڑو بھائی، دیکھ کے پکڑو، ذرا کہاں چھٹ جائے گا ہاتھ، بولتے۔ جب تک زندہ تھا کسی نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی ہمت نہیں کی۔ لا کے قبر میں تجھ کو پرتپاک ڈالیں گے، اپنے ہاتھوں سے تیرے منہ پہ خاک ڈالیں گے۔ ڈالتے نہیں؟ آج تک کسی کو دیکھا ہے محبت کرنے والے کو؟
میری محبت چلی گئی بولی، محبت کے ساتھ ساتھ میں بھی جاتا ہوں، بولے مجھے بھی لٹا دو قبر میں، کسی کوئی لیٹا ہے قبر میں؟ نہیں لیٹا۔ لا کے قبر میں تجھ کو پرتپاک ڈالیں گے، اپنے ہاتھوں سے تیرے منہ پہ خاک ڈالیں گے، اس لیے یہ کہتا ہوں خوب سوچ لے دل میں، اس لیے یہ کہتا ہوں خوب سوچ لے دل میں، کیوں کھپائے بیٹھا ہے جان اپنے مشکل میں۔ زر زمین زن زیور کچھ نہ ساتھ جائے گا، زر سونا، زمین زن عورت، زیور زر زمین زن زیور کچھ نہ ساتھ جائے گا، خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی مجھے خود تیاری کرنی ہے، اور وہ تیاری کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا۔ اپنے دین پر عمل کریں گے، اللہ کے مبارک دین پر عمل کریں گے، اللہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بنائیں گے۔ اسی کے لیے بیٹھک ہوتی ہے، اسی کے لیے گشت والا عمل ہوتا ہے، اسی کے لیے بیانات ہوتے ہیں، اسی کے لیے مذاکرے ہوتے ہیں، اسی کے لیے احادیث شریفہ ٹوڈی پر ہاتھ رکھ کر، کاندھے پر ہاتھ پھیر کر، سر پر ہاتھ پھیر کر محبت کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے کہ میرے بھائیوں، جس دھوکے کی زندگی میں جس دھوکے میں رہ کر زندگی گزار رہے ہو، وہ سراسر ناکامی اور سراسر گمراہی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ کام آنے والا تو دین ہی ہے، مال کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے۔ دنیا کام نہیں آئے گی، دین کام آئے گا۔ دنیا کا مال و متاع کام نہیں آئے گا، اللہ کا ذکر کام آئے گا۔ دنیا کی بے رونق اور فنا ہونے والی چیزیں کام نہیں آئیں گی، آدمی کے اپنے نیک اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اتنا نیک اعمال کا ذخیرہ کر لینا ہے، تاکہ کل کو آخرت میں مجھے شرمندگی نہ ہو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، جس کو ایک بار اس دنیا میں آیا ہے اور جو چلا گیا تو پھر دوبارہ اس دنیا سے آ نہیں سکتا۔ قرآن نے بڑی خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے، یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیجو ہمارے کو، لاسٹ چانس، ایک بار دنیا میں ہمارے کو آپ بھیجئے، پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کیا کہیں گے؟ ہرگز نہیں، ایک ہی موقع تھا۔ ایک ہی موقع تھا، اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو کام میں نہیں لایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کیا، اس موقع کے ختم ہونے کے بعد پھر کوئی دوسرا موقع ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس بات کو سمجھوں اور سمجھ کر اپنی زندگی میں دین لانے کی کوشش کروں، اور یہ بات صاف طور پر سمجھ لیں، اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی مرضی والے اعمال میں گزارنے میں دینا ہے، اپنی آخرت بنانے میں گزارنا ہے۔ اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت کہاں خرچ کرنا ہے؟ اپنی آخرت بنانے میں، اپنے آخرت کا گھر بنانے میں خرچ کرنا ہے۔ ایسا گھر جس کے بارے میں نہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ کسی نے سوچا ہوگا، کسی کے وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے ایسی چیزیں مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہاں تیار کر رکھی۔ ہاں، جو اپنی آخرت بنائے گا اللہ اس کو پار کرائیں گے، اور زندگی کا جو لمحہ ابھی ہے، آج ہے، وہی ہے، آنے والا کل کسی نے دیکھا ہے؟ کس کی زندگی میں میسر ہوگا یا نہیں ہوگا، آنے والا پل آئے گا یا نہیں آئے، کسی نے نہیں دیکھا۔ جو ہے وہ ہے، آج یہاں جو بوئیں گے کل وہی وہاں کاٹیں گے۔ نیک اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا ہے، نیک اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو جنت نما بنایا ہے، تو کل قیامت کے دن بھی آخرت میں جنت ملے گی۔ اور یہی اپنی زندگی میں برے اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا، اللہ کو ناراض کر کر کے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا، تو آخرت میں بھی جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔
دین ہی ایک مکمل اور واحد راستہ ہے اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو کامیاب کرنے کا، عزت دلانے کا اور چین و سکون زندگی دلانے کا۔ ایک سنہرا موقع ہے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت بنانے کا۔ قرآن کی تلاوت ہو، نماز کی پابندی ہو، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہو، اپنے جائز ضروریات کو، اپنے جائز تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ہو، اللہ سے سچی محبت کرنا ہو، سچی محبت، اپنے ہر عمل کو، ہر تقاضے کو، ہر ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنا۔ جو رکھے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو روئے گا، آہوزاری کرے گا، اللہ اس کی زندگی بنائیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، رونے والے بندے اللہ کو پسند ہیں۔ ایسے بندے جو نرم مزاج ہوں، نرم خو ہوں، برداشت کرنے کا مادہ جن کے اندر ہو، دین پر عمل کرتے ہوں، سنتوں پر عمل کرتے ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، نمازوں کی پابندی کرتے ہوں، آہوزاری کرتے ہوں، اللہ کے سامنے روتے ہوں، گڑ گڑاتے ہوں، اپنی جائز ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوں، ایسے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر اپنے آخرت بنانے کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اور اللہ نے اس کا ایک نمونہ بھی دنیا ہی میں دکھلا دیا کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر گئے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت یعنی صحابہ کی جماعت، صحابہ نے ایک نمونہ دنیا کو دکھلایا کہ دیکھو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے، اپنے آخرت بنانے کے لیے چلو گے پھرو گے تو اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی، دکھلایا نہیں دکھلایا نمونہ۔ اور پھر کیا کہ اللہ نے اب رہتی دنیا تک جتنے انسان آنے والے، جتنے ایمان والے آنے والے ہیں، ان سبھی کے لیے کامیابی اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کے قدم نقش قدم پر چلیں، صحابہ کے طرزیات کو، صحابہ کی چیزوں کو اپنائیں۔ اس لیے میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لوں کہ دین ہی مجھے کامیاب کرانے کا واحد راستہ ہے، عزت دلانے کا واحد راستہ ہے، چین و سکون سے زندگی نوازنے کا واحد راستہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ میرے پاس نہیں ہے۔ کوئی بولے یا نہ بولے، کوئی بتائے یا نہ بتائے، مجھے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، مجھے اپنے نمازوں کی فکر کرنی ہے، مجھے اپنے دین کی فکر کرنی ہے، مجھے اپنے نیک اعمال کی فکر کرنی ہے۔ میں کروں گا، اللہ پاک چمکائیں گے، دین کا کام لیں گے، دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ نہیں کروں گا تو سوائے ناکامی اور رسوائی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسی لحاظ سے انشاءاللہ مغرب کے بعد تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ آپ سبھی حضرات خود بھی بیٹھے اور دوسروں کو لے کر بیٹھنے کی کوشش کریں اور آنے والے ہر تقاضے پر لبیک کہیں، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔